ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو، آپ کیا کہتے ہیں قانون کی روشنی میں اگر بتائیں سمجھائیں؟ دیکھیے قانون کی روشنی میں تو یہی ہے کہ ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں اور آئین کا کہتے ہیں امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ہر صورت میں۔ تو سپریم کورٹ کے ججز نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور فیصلہ سن کے دیا ہے۔ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کسی اگر کوئی رہ بھی گیا ہے تو یہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا کہ جس کو کسی کو علم نہیں تھا کوئی سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے، یا اگر وہ رہ گیا تو اس کو آگے پارٹی بننا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے دیکھیں تمام جو بھی فریقین موجود تھے ان کو سن کے ایک فیصلہ دیا، پھر ریزرو کیا، تو اس میں انہوں نے اپنی وزڈم کے مطابق فیصلہ دیا۔ اور پیچھے جو بیٹ والا کیس تھا جو انہوں نے بلّہ سے واپس لیا، اس کیس کو ایک قسم کا جو الیکشن کمیشن نے سمجھا ہے، انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے کہ ہم نے جو پی ٹی آئی تھی ایز اے پارٹی تو ہم نے ان کو بین نہیں کیا تھا یا ان کو ختم نہیں کیا تھا کہ یہ آزاد سارے ہو جائیں۔ ہم نے ان کہا تھا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے نہیں کرایا جس طرح بھی ہے تو ان سے اس سمبل جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ تو اس پہ ایک تو انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے کہ اپنے اس کو کہ جی ہم نے یہ والا فیصلہ اس طرح کیا، تو اس فیصلے کو بھی انہوں نے انڈورس کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو اب اس میں اگر کوئی ریویو تو بالکل اس میں آپ پرسنٹیج سے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ زیرو ہے، لیکن لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے۔ پراما فشائی کوئی چیز جو ہے ایویڈنس اگر نہیں آتی ہے، کوئی فلوٹنگ آن دا سرفیس کوئی چیز رہ گئی ہے، تو اس میں پھر آپ اس جو ہے ججمنٹ کے اندر کنونس کریں گے کورٹ کو، جنہوں نے پہلے ڈیسیژن دیا ہے انہی ججز پہ مشتمل کہ جی ہمارا یہ جو ہے اس وقت یہ تھا آپ کی نظر سے اوجھل تھا یا نہیں ہو سکا یا ہم آپ کے نوٹس میں نہیں لا سکے۔ تو ایسی کوئی چیز مجھے تو نہیں لگتی کہ یہ تو بیسیکلی ایشو یہ تھا کہ سیٹیں جو ہے وہ ڈسپروپورشنیٹ ہو جائیں کہ جن پارٹیوں کی نہیں بنتی آیا ان کو دی جائیں۔ تو میرا تو شعیب شہین صاحب کو پتہ ہے پرسنل ویو شروع سے یہی تھا کہ یہ سیٹیں جو ہے جو بھی پارٹیاں جو ہے حکومت میں ہے یا ان کے ساتھ دوسری پارٹیاں جو اپوزیشن میں بھی ہیں، لیکن ان پارٹیوں کو نہیں مل سکتی یہ سیٹیں، کیونکہ ڈسپرپورشنیلٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے۔ اگر پرپورشنل سے ملتی ہیں تو پھر سب کو ملیں، اگر نہیں ملتی پی ٹی آئی کو یا ایس آئی سی کو تو پھر جو ہے یہ کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جو ہے جو مینارٹی میں پارٹیز ہیں ان کو آپ میجارٹی میں کنورٹ کر دیں اپنے ایک ڈیسیژن سے۔ تو یہ بڑا ایک دیکھیں نا، ابھی وہ کوئی کہہ رہا ہے جی آئین کے اندر ری رائٹ کر دیے گا۔ اگر یہ سیٹیں جو ہے جو پارٹیاں حکومت میں یا حکومت کے ساتھ الائنس میں ہیں یا اپوزیشن میں نہیں بھی ہیں، جس طرح جے یو آئی ہے انہوں نے بھی کہا تھا جی سیٹیں ملنی چاہیے، تو اگر ان کو دے دیتے تو وہ تو پروپورشنالٹی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا۔ کیا پھر وہ ری رائٹنگ کانسٹیٹیوشن کی نہیں ہوتی کہ جی آپ نے ڈسپروپورشنیٹ دے دیا ہے، آپ نے ایک بندے نے 2 سیٹیں جیتی ہیں تو اس کو آپ نے 7 ایکسٹرا دے دی ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے؟ دیکھیں نا یہ بڑا ٹرکی تھا، اس میں سپریم کورٹ کے لیے بھی بڑا کمپلیکیٹڈ کوسچن تھا کہ کس طرح ڈٹرمن کریں کہ سیٹیں کس طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد جو ڈکلیئر کیا ہے وہی غلط کر دیا ہے، تو اس کے بیسک آرڈر کو سیٹسفائڈ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پی ٹی آئی کے اس وقت امیدوار کنسیڈر ہوتے تو سیٹیں پھر ان کو ہی مل جاتی وہ والی، تو اس بیسس پہ انہوں نے سیٹیں پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں۔ جی شعیب صاحب، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں متناسب نمائندگی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنی سیٹیں جنرل سیٹیں کسی بھی پارٹی نے جیتی ہیں اس تناسب کے لحاظ سے ان کو وہ شیئر ملے گا ریزرو سیٹس کا، خواتین اور مینارٹیز کا۔ لہٰذا جنہوں نے خیرات سمجھ کے الیکشن کمیشن نے یا گفٹ سمجھ کے جس طرح بانٹ دیں اپنے پروپورشنیٹ شیئر سے اوور اینڈ ابو، وہ غلط تھا، وہ ری رائٹنگ آف دی ججمنٹ تھا جس کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا، اور اس کو اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس کو اب ریکٹیفائی کیا۔ دیکھیں اس فیصلے کے آتھر جج کون تھے؟ قاضی فائزہ صاحب۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ ایکچولی الیکشن کمیشن چونکہ جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، انہوں نے یہاں ساری کرپٹ پریکٹسز کرتے ہوئے ان ریٹرننگ آفیسرز نے جنہوں نے فارم 45 غلط بنائے ہیں یا فارم 47 غلط بنائے ہیں اور جا کر کے ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں جن کا حق نہیں بنتا تھا، اور الیکشن کمیشن چونکہ ان کے ساتھ ایک پارٹی بنا ہوا ہے اس لیے الیکشن کمیشن کی جان بوجھ کے مستی تھی جو مس انٹرپریٹ کی ہے اس ججمنٹ کو، جس کو اب مستی تھی کہ جس کو سپریم کورٹ نے اب ریکٹیفائی کر دیا ہے۔ اور میرے کیس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انہوں نے کہا کہ فارم 45 لے آؤ تو فارم 45 لانے کے بجائے الیکشن کمیشن نے ایک اپلیکیشن لی اور کیس ہی ٹرانسفر کر دیا جسٹس طارق جہانگیری صاحب سے، کیس ٹرانسفر کر دیا ایک ریٹائرڈ جج کے پاس۔ بھائی تمہیں ریٹائرڈ جج ہی اچھے لگتے ہیں؟ ایک تمہاری چیف جسٹس کی کنسلٹیشن سے ایک جسٹس سٹنگ جج ایک کیس کو سن رہا ہے، وہ صرف آپ سے ریکارڈ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔